نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لما تصف السنتکم الکاذب ھذا حلال وھذا حرام لتفتروا علی اللہ الکاذب ان الذین یفترون علی اللہ الکاذب لا یفلحون صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین گرامی، آج کی ہماری اس گفتگو کا موضوع حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی کی شخصیت پر اٹھنے والے ان گھٹیا اور پست الزامات کا رد ہے، مدلل پرزور اور علمی فنی اور فقہی رد ہے جو چند نام نہاد علماء، فتنہ پرور علماء نے آپ کی شخصیت پر بے بنیاد الزامات لگائے اور بعض ایسے مسائل میں آپ سے اختلاف کیا کہ جو اختلاف اپنی حقیقت میں کوئی ویلیو ہی نہیں رکھتا، چونکہ اس اختلاف کی اصل جو بنیاد ہے وہ صرف اور صرف نفس مسئلہ کو نہ سمجھنے کی وجہ ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ جو میں نے ابتداً سورہ نحل کی آیت نمبر 116 آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ولا تقولوا لما تصفوا، انسان کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ خبردار ایسی بات نہ کرو، ولا تقولوا ایسا نہ کہا کرو، لما تصفوا السنتکم الکاذب جو بربنیاد جھوٹ ہو، ایسی بات نہ کرو کہ ھذا حلال وھذا حرام کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تم نے اللہ پر گویا افترا باندھا، جھوٹ کیا، اللہ کی بارگاہ میں جھوٹ کو منسوب کیا۔ اور ان الذین یفترون علی اللہ، اور جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ افترا باندھا، لا یفلحون، قرآن کا فیصلہ ہے کہ وہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے وہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ تو یہ آیہ مبارکہ جہاں دوسرے کے فقہی مضامین بیان کر رہی ہے، بنظر غائر اگر دیکھا جائے تو اس آیت میں آداب گفتگو اللہ پاک سکھا رہا ہے، جس میں سے جو دو بنیادی باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں جو اس آیت سے نکلتی ہیں، جس کا استخراج اس آیت سے کیا جا سکتا ہے۔ پہلی بات تو اللہ پاک نے ہمیں یہ سکھائی اور یہ سمجھائی کہ خبردار جھوٹ مت بولو۔ اس آیت کا پورا رد جھوٹ بولنے، جھوٹی صفت سے متصف ہونے اور بغیر بنیاد کے بات کرنے پر ہے۔ اور دوسری بات جو اللہ پاک نے اس آیت کے ذریعے ہمیں تعلیم دی وہ یہ ہے کہ غیر مصدقہ بات نہ کہو، ایسی بات جو اپنی تصدیق تک نہیں پہنچی، جس کی حقانیت ایسی نہیں ہے کہ اس کو محض سننے کی بنیاد پر کسی سے سن کر بیان کر دیا جائے، ایسی بات نہ کہو۔ اگر تم نے ایسی بات کہی جو جھوٹی ہے یا غیر مصدقہ ہے، جس کی تصدیق نہیں کی ہوئی، تو تم نے اللہ پر جھوٹا بہتان لگایا، اللہ پر افترا باندھا اور تمہاری فلاح ممکن نہیں۔ یہ اللہ پاک نے اس آیت کے ذریعے ہمیں درس دیا کہ سنی سنائی بات نہ کرو، غیر مصدقہ بات نہ کرو۔ اسی طرح حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا، آپ سے پوچھا گیا کہ اے امیر المومنین بتائیے کہ سچ میں اور جھوٹ میں کتنا فرق ہے؟ تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ سچ میں اور جھوٹ میں 4 بالشت کا فرق ہے، 4 انگلیوں کا فرق ہے، بالشت کا نہیں 4 انگلیوں کا فرق ہے۔ مطلب کہ جو آپ نے آنکھ سے دیکھا وہ سچ، جو آپ نے کان سے سنا وہ جھوٹ، ان 4 انگلیوں میں سچ اور جھوٹ کا فرق ہے۔ تو یہی بات اللہ پاک نے اس آیے میں سکھائی۔ تو سب سے پہلے ابتداً جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، حضور شیخ الاسلام پر اعتراض اور دیکھیں اختلاف جو ہے وہ علم کا، فن کا اور دین کا حسن ہے، شریعت کا حسن ہے۔ اختلاف رائے سے مطالعہ بڑھتا ہے، اختلاف رائے سے انسان پر تحقیق کے در کھلتے ہیں، دروا ہوتے ہیں، انسان تحقیق، مطالعہ اس میں آگے بڑھتا ہے اختلاف سے۔ مگر وہ اختلاف جب ایک خاص حد سے بڑھ جائے، جب ایک خاص دائرہ کار سے بڑھ جائے تو وہ اختلاف مخالفت کی صورت اختیار کر جاتا ہے۔ تو جب مخالفت بنتی ہے تو اس اختلاف کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو فقہا ہیں، اسلاف ہیں، متقدمین ہیں، انہوں نے باقاعدہ گفتگو کے آداب لکھے بالعموم، کہ جب چھوٹے نے بڑے سے گفتگو کرنی ہے اس کے آداب، بڑے نے کسی چھوٹے سے بات کرنی ہے اس کے آداب، دوست نے دوست سے بات کرنی ہے اس کے آداب، اور اس پر ابواب امام غزالی علیہ الرحمہ نے احیاء العلوم میں پورے باب لکھے
اس کے علاوہ دوسرے کئی لوگوں نے اس پر پورے باب بحثیں لکھی کہ شوہر نے بیوی سے بات کرنی ہے کن آداب سے کرے، بیوی نے شوہر سے کرنی ہے کن آداب سے کرے، بھائی نے بھائی سے کرنی ہے، بھائی نے بہن سے کرنی ہے، الی ھذا القیاس، مطلب کہ تمام طرح کے آداب گفتگوؤں پر بحث کی گئی کہ گفتگو کرتے ہوئے فلاں بندے سے یہ آداب ملحوظ رکھے جائیں، فلاں بندے سے یہ آداب. اور جب کسی آپ نے علم کے مسئلے کو ڈسکس کرنا ہے کسی عالم دین سے، اور پھر عالم دین بھی مجتہد درجے کا، اس سے اختلاف کرنا ہے، تو اس کے بھی یقیناً کچھ آداب ہیں، جن میں سے چند بنیادی آداب میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں جو ہمیں ملحوظ رکھنے چاہیے عام طور پر. اور یہ جو ایشو اٹھا ہے جس میں حضور شیخ الاسلام پر اعتراضات کیے گئے، ان میں کرنے والے تو سو کالڈ عالم اپنے آپ کو تو کہتے تھے نا کہ ہم عالم ہیں، مگر انہوں نے اس اختلاف کو مخالفت بنا کر پیش کیا عوام کے سامنے، اور ان آداب میں سے جو میں بیان کر رہا ہوں کسی کا بھی لحاظ نہیں رکھا. پہلا ادب گفتگو کا یہ ہوتا ہے کہ گفتگو شائستہ ہو، گفتگو اچھے انداز میں ہو، پیارے انداز میں ہو، اچھے الفاظ میں ہو. یہ بھی مفقود تھا اس اختلاف میں. دوسری بات، اور اس اختلاف کو آپ دو پہلوؤں سے دیکھیں. ایک پہلو وہ تھا جو ان مولویوں نے کیا، حضور شیخ الاسلام کی نسبت اعتراض کیا، وہ دیکھیں انٹرنیٹ پہ یوٹیوب پہ اس کی ویڈیوز پڑھیں، دیکھیں وہ کیا زبان. اور پھر حضور شیخ الاسلام نے جب اس کا جواب دیا، آپ 14-16 گھنٹے کی وہ ریکارڈنگ سن لیں، اس میں کوئی ایسا جملہ نہیں جو اپنی سطح سے نیچی ہو، کوئی ایسا ناشائستہ آپ نے جملہ نہیں فرمایا جو اپنی سطح سے نیچا ہو. اس کی وجہ یہی ہے کہ جس کی جو سطح ہے وہ اپنی اسی سطح کے مطابق بات کرتا ہے. دوسرا پوائنٹ آداب گفتگو میں کہ گفتگو کرتے ہوئے چھوٹے اور بڑے کا لحاظ رکھا جائے. چھوٹے کو بندہ بعض دفعہ سمجھانے کے انداز میں جھڑک بھی دیتا ہے، لیکن جب بڑے سے بات کرنی ہے اور بے شک بڑے کی تعلیم کرنی ہے، بڑے کو سمجھانا ہے، اس میں لحاظ رکھا جائے گا. حضرت امام علی مقام امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک مثال سب کتابوں میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ انہوں نے ایک بزرگ آدمی کو دیکھا وضو غلط کرتے ہوئے. اب انہوں نے اسے سمجھانا تھا، اگر وہ اسے زبان سے بتاتے تو انہوں نے محسوس کیا کہ وہ محسوس کرے گا، شرم محسوس کرے گا کہ میں اتنا بڑا ہوں اور بچے بتا رہے ہیں کہ وضو غلط کر رہا ہوں. تو انہوں نے کیا کیا، ان دونوں بچوں نے، صاحبزادگان نے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے، اس بزرگ کے سامنے وضو کیا، جس سے اس کو خود تعلیم ہو گیا، وہ سمجھ گیا کہ وضو ایسے کرنا ہے. تو چھوٹے سے بات کرنے کا اور طریقہ ہوتا ہے، بڑے سے بات کرنے کا اور طریقہ ہوتا ہے. تو ان مولویوں نے جب بات کی حضور شیخ الاسلام پر، حضور شیخ الاسلام علم میں بھی ان سب سے اوپر، عمر میں بھی بزرگ، تو انہوں نے دونوں پہلوؤں کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا، کسی کو ملحوظ نہیں رکھا، اور ایسی بے ہدہ زبان استعمال کی ہے کہ میں جو ایک شیخ الاسلام کا شاگرد اور مرید ہوں، میرا بھی منصب نہیں ہے کہ میں وہ زبان ان کے لیے استعمال کروں جو انہوں نے حضور شیخ الاسلام کے لیے کی ہے. اور کیوں کی ہے؟ محض بغض، عناد اور حسد کی وجہ سے کی ہے. یہ آگے ہماری بات میں چلے گا، آگے آئے گا. تیسرا نقطہ، گفتگو کرتے ہوئے علم اور جہل کا فرق ملحوظ خاطر رکھا جائے کہ جس سے گفتگو کی جا رہی ہے وہ عالم ہے یا جس سے گفتگو کی جا رہی ہے وہ جاہل ہے. یہ بات ملحوظ خاطر رکھی جائے. عالم سے گفتگو کرنے کے آداب اور ہیں، بے شک مسئلے میں اختلاف ہو. جاہل سے گفتگو کرنے کے آداب اور ہیں. جاہل کو بندہ جھڑک سکتا ہے، جاہل کو بندہ تنبیہ اور انداز میں کر سکتا ہے، جاہل کو بندہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے، چونکہ اسے پتہ نہیں ہے نا، اس کی تو تعلیم کرنی ہے. تو جب اہل علم سے، اور پھر ایسا اہل علم کہ جس کے علم کے چرچے، جس کے علم کے ڈنک شرق سے غرب تک بجے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ اختلاف کیا اور ایسے انداز میں کیا کہ انسان کا دل کڑتا ہے، یہ بھی نامناسب اور غیر مناسب بات ہے. اور حضور شیخ الاسلام نے جب اس اختلاف کا جواب دیا، آپ ریکارڈنگ سن لیں، اس میں انہوں نے فرمایا کہ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے میرے مسئلے سے. ایسا شاندار انداز استعمال کیا. چوتھا پوائنٹ آداب گفتگو میں جو ملحوظ رکھنا چاہیے وہ ہے مخاطب کی دل آزاری نہ ہو، گفتگو ایسے انداز میں کی جائے. وہ مخاطب، جب فقہاء نے، مصلحین نے اور علماء نے بحث کی، گفتگو کی، تو اس میں انہوں نے کوئی لحاظ نہیں رکھا کہ گفتگو مرد سے ہو رہی ہے کہ عورت سے ہو رہی ہے، گفتگو بچے سے ہو رہی ہے کہ بڑے سے ہو رہی ہے، گفتگو عالم سے ہو رہی ہے کہ جاہل سے ہو رہی ہے، گفتگو مسلمان سے ہو رہی ہے کہ کافر سے ہو رہی ہے. اگر کسی کافر سے بھی بات کرنی ہے تو بندہ ایسے انداز میں کرے کہ اس کی دل آزاری نہ ہو، اس پر ڈائریکٹ تنقید نہ ہو، اس پر ہٹ نہ ہو. ایسا اس وقت میں ہوتا ہے اگر بندے کی نیت صاف ہو، اور نیت کسی پر محض تنقید کی نہ ہو، بلکہ نیت یہ ہو
کہ اس کی اصلاح ہو جائے. تو جب نیت میں اصلاح کا پہلو غالب ہوگا تو پھر گفتگو میں وہ عمل جو اندر سے داخل سے خارج میں متشکل ہوگا اس نیت کی بنیاد پر، وہ بھی پھر پاک اور صاف ہوگا اور اس طرح کی آلودگیوں سے بچا ہوا ہوگا. اور آخری گفتگو کا آداب جو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے اور نہیں رکھا گیا وہ یہ ہے کہ اگر کسی سے اختلاف بھی ہو تو اس اختلاف کو بڑے اچھے اور پیارے انداز میں پیش کریں، اس اختلاف کو مخالفت نہ بنائیں، اس اختلاف کو، حالانکہ اصل حقیقت جو بھی ہو، اصل حقیقت اس مسئلے میں تو یہ ہے کہ آپ حقیقت سے واقف ہی نہیں ہیں. کیوں نہیں ہے اور کس طرح واقف نہیں ہے، یہ بات ہماری آگے گفتگو میں آ رہی ہے. حالانکہ آپ حقیقت سے واقف ہی نہیں، اس کے باوجود ایسے نام نہاد پاکستانی علماء نے جو اپنے آپ کو اہل علم کہتے ہیں مگر علم کی عین سے بھی واقف نہیں، جلالی ہے اس میں، عرفان شاہ مشہدی ہے، یہ ان لوگوں کو موقع چاہیے تھا. یہ لوگ چونکہ اپنا سٹیٹس جانتے ہیں اہل سنت میں، اور یہ حضور شیخ الاسلام کے مطالعہ سے آپ کے کام کو بھی دیکھ چکے ہیں پوری دنیا میں، اور اہل سنت میں ڈاکٹر طاہر القادری کے سٹیٹس کو یہ جانتے ہیں. اب اہل سنت میں مقام پیدا کرنے کی بات، اصل یہ نقطہ ہے کہ اہل سنت میں مقام کیسے پیدا کیا جائے. دو باتیں ہیں، ایک بات تو یہ ہے کہ یا ڈاکٹر طاہر القادری سے اوپر نکل جاؤ، اتنا کام کرو، اتنا ریسرچ کرو کہ اوپر نکل جاؤ، پھر جا کے نام پیدا کرو، کمپیٹ کر جاؤ. یہ کر نہیں سکتے، یہ پھالی ایسے نہیں ہے کہ یہ کچھ کر سکیں. دوسری بات، اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر کیا ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری کے مخالف ہو جاؤ، جو اس کا مخالف طبقہ ہے اس کے لیڈر بن جاؤ. یہ آسان ہے اور سستی شہرت بہترین طریقہ، اور اس کو بر موقع حضرت جلالی صاحب نے اس کو استعمال کیا اور لیڈر بن گئے. اور وہ لیڈر کیسے ہیں، ان کا علمی سطح کیا ہے، یہ میں آگے آپ کو بیان کرتا ہوں. اس کی علمی سطح جب آپ کے سامنے آئے گی تو آپ خود جان جائیں گے کہ لیڈر تو کیا، وہ تو ایک مسجد کے امام بننے کے قابل بھی نہیں ہے، جو ان کی عبارات ان کی کتب میں ہیں. اور حوالہ جات کے ساتھ انشاءاللہ میں پیش کروں گا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا، یہ ایک ہمارے ہاں دیکھیں اسلام پہ کیسا وقت آیا ہوا ہے، اور ہم مسلمان جو ہیں وہ آپس کے اختلاف میں لگے ہوئے ہیں، فلانا کافر ہے، وہ کافر ہے، اس کو یہ شے نہیں آتی، اس کو عبارت نہیں پڑھنی آتی. یہ حالانکہ ہمارے فقہ کا ایک متفقہ اصول ہے کہ من لا یعلم اسرہ فہو جاہل، جو اپنے زمانے کی ضروریات کو واقف نہیں ہے وہ جاہل ہے. اب یہ مولوی حضرات اس زمانے کی ضرورت سے واقف نہیں ہے کہ کیا یہ ضرورت آپس میں لڑنے کی ہے یا یہ ضرورت آپس میں اتفاق و اتحاد کرنے کی ہے. ان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ ایک مسلک کے، یہ جو بریلوی بنتے ہیں نا، ایک مسلک کے بریلوی مسلک کے سارے لوگوں کو ایک چھت کے نیچے جمع کریں، ان میں تو اتنی ہمت نہیں ہے. اور حضور شیخ الاسلام نے جن کے خلاف یہ بات کرتے ہیں، زبان درازی کرتے ہیں، انہوں نے حال ہی میں 24 ستمبر 2011 کو ویمبلے ارینا لندن میں تمام مذاہب کے جو لیڈر ہیں، تمام مذاہب کے جو رہنما ہیں، ان کو ایک چھت کے نیچے اکٹھا کیا، ان کو اللہ کا ذکر کروایا اور پھر ان کو بٹھا کر گھنٹوں حضور اسلام کا ذکر سنایا. تو یہ ان کی ہے، اس سے ان کا مطالعہ بھی ظاہر ہوتا ہے، اس سے ان کا خبث باطن بھی واضح ہوتا ہے کہ آداب گفتگو میں یہ کون سا لہجہ اپناتے ہیں. اس کے بعد اور یہ اہل علم کا ہمیشہ سے اصول بھی رہا کہ جہاں پر اختلاف کیا جائے، اختلاف رائے حق ہے، اختلاف دلائل کے ساتھ ہو، اور اختلاف کرتے ہوئے کسی شخص کی ذات کو نشانہ نہ بنایا جائے، اس کے منصب سے اس کو نہ گرایا جائے. ایک میں آپ کے سامنے مثال پیش کرتا ہوں. امام ابن تیمیہ الصارم المسلول جنہوں نے لکھی، بعد میں پھر ان کا اعتقاد کافی بدل گیا اور آخر میں انہوں نے فتویٰ دیا کہ جب جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی زیارت کے لیے، مزار پاک کی زیارت کے لیے سفر کرے گا تو اس کا وہ سفر کرنا حرام ہے. آخر میں اس نے فتویٰ دی ابن تیمیہ پہ. اس فتوے کے بعد علماء نے اس پر ارتداد کا فتویٰ لگایا کہ یہ مرتد ہو گیا ہے، اسلام سے پھر گیا ہے. اب وہی علماء، وہی محدثین، یہ بات بڑی کام کی آپ سب ذرا، وہی علماء، وہی محدثین جو ابن تیمیہ پر فتوی ارتداد لگاتے ہیں، مرتد ہونے کا فتویٰ لگاتے ہیں، وہ جب ابن تیمیہ کا نام لکھتے ہیں تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ لکھتے ہیں. کیوں لکھتے ہیں؟ وہ بے شک ابن تیمیہ سے اس مسئلے میں اختلاف رکھتے ہیں اور اس اختلاف کی بنیاد پر فتوی کفر لگاتے ہیں، مگر ابن تیمیہ کی علمی وجاہت کو تسلیم کرتے ہیں اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ لکھتے ہیں. ایک طرف یہ حال. اب انہیں کیوں نہیں پتا؟ چونکہ ان مولویوں کی ان کتب تک رسائی ہی نہیں ہے. بات تو یہ کرتے ہیں نا علم کے سمندر کے بارے میں،
اور ان مولوی بیچاروں کی ان کتب تک کی رسائی نہیں ہے جس میں یہ ہے. اگر یہ پڑھتے تو یقیناً یہ اس اسلوب پر عمل کرتے. ایک بات تو یہ میں نے تمہیدی عرض کرنی تھی. اس کے بعد دوسری بات جو اس مسئلے میں سب سے بنیادی اہمیت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ گفتگو کرتے ہوئے نفس مسئلہ کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا جاتا، نفس موضوع کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا جاتا. یہ ایک بڑا بنیادی نقطہ ہے، اور میرے خیال میں صرف اس مسئلے کے ہی نہیں، مسلمانوں کے آپس میں جتنے اختلافات ہیں اس میں سے 99% صرف نفس مسئلہ کی حقیقت کو، اس کی روٹ کو، اس کی جڑ کو نہ سمجھنے کی بنیاد پر یہ اختلاف وجود میں آئے ہیں. اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں اس اختلاف کی. بے شمار ایسے مسائل ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، مگر جو کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ طبقے ایسے ہیں علماء کے، وہ پھر کان دوسری طرف سے جا کے پکڑتے ہیں. بات ایک ہی ہے، مگر کیا ہے اختلاف کہاں پہ واقع ہوتا ہے؟ اختلاف یہاں پہ واقع ہوتا ہے کہ نفس مسئلہ تک ان کی عقلوں کی، ان کے فہم کی رسائی ہی نہیں ہوتی. اور جب نفس مسئلہ تک رسائی نہیں ہے، مسئلے کو صحیح طرح کلیئر نہیں ہے، ان پر مسئلے کو سمجھے نہیں ہے، تو پھر جس طریقے سے انہوں نے مسئلے کو سمجھا اس طریقے سے اپنے مزاج کے مطابق مسئلے پر رائے دی. جو ان کا مزاج گوارا کیا انہوں نے کہا جی یہ حق ہے، یہ فلانا کافر ہے، یہ فلانا کافر ہے، یہ فلانا کافر ہے. یہ طریقہ کار ہے. ہماری گفتگو کا دوسرا اہم جو نقطہ ہے وہ ہے نفس مسئلہ کو اور نفس موضوع کو نہ سمجھنا. میرے نزدیک عالم اسلام میں، اس ایک مسئلے کو چھوڑ دیں، عالم اسلام میں علماء کے درمیان، مسلمان علماء کے درمیان 99% جو اختلافات وجود میں آئے ہیں، جو اختلافات کیے جاتے ہیں، ان میں وہ اصلاً اختلاف نہیں ہے. وہ اختلاف محض نفس مسئلہ کو، مسئلہ کی جڑ کو، روٹ کو نہ سمجھنے کی بنیاد پر بنے ہیں. جب ایک بندے نے پوری طرح مطالعہ نہیں کیا، ادراک نہیں کیا، اس موضوع پر تحقیق نہیں کی اور اس پر بات کی، تو پھر جس طریقے سے اس کی پرسپشن ہے ایک مسئلے کے بارے میں، جس طریقے سے وہ مسئلے کو سوچتا ہے، اس نے اسی طریقے سے اس مسئلے کے پھر دلائل لیے اور اپنے مزاج کے مطابق، اپنی فہم کے مطابق، اپنی عقل اور اپنی شعور اور اپنے مطالعے کے مطابق اس پر وہ اپنی پھر رائے دیتا ہے. اس سے پھر کیا ہوتا ہے؟ فلانا بھی کافر ہے، فلانا بھی کافر ہے. حالانکہ اصلاً قصور اس کے اپنے نفس مسئلہ کو، اور اصلاً بات ہو کس موضوع پہ رہی ہے اس کو نہ سمجھنے کی بنیاد پہ ہوتا ہے. یہی جو ہے مسئلہ، یہ آصف جلالی صاحب کے ساتھ ہے. وہ کس طرح، یہ بڑی حیرت انگیز بات ہوگی. آپ بھی چونکہ فضلاء بیٹھے ہیں سارے، یہ بڑی حیرت انگیز بات ہوگی. آپ جب اب یہ میں آپ کو ایک نقطہ بتا رہا ہوں جس سے عقل دنگ ہو جاتی ہے انسان کی پڑھ کے. اور جب میں اس ایشو پر ریسرچ کے دوران یہ مطالعہ کر رہا تھا جلالی کی کتابیں، تو میری بھی عقل دنگ ہو گئی کہ یہ ایسا مخبوط الحواس شخص ہے کہ اس کی مطلب یہ کلیئر نہیں ہے یہ کیا کہنا چاہتا ہے، یہ کلیئر نہیں ہے یہ کیا لکھنا چاہتا ہے، یہ کلیئر نہیں ہے کہ یہ کس موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہے. بات کوئی ہوتی ہے، بات کر کوئی رہا ہوتا ہے، بات کوئی ہوتی ہے، کر کوئی رہا ہوتا ہے. یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے کہ پہلا نیت کی خرابی. جب انسان اللہ کا بندہ بن کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے مطالعہ کرے، تحقیق کرے، ریسرچ کرے، علم حاصل کرے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ پھر اللہ پاک اس کے دماغ کی کھڑکیاں نہ کھولے، اس کے دل پر علم کے باب واہ نہ ہو. جب مطالعہ اس نیت سے کیا جائے کہ فلانے کو کافر کہنا ہے، حالانکہ وہ عرب اور عالم عرب و عجم میں اور شرق سے غرب تک جس کی سکاحت پر علماء اثر کا، معاصر علماء کا اجماع ہو چکا ہے، اس کے بارے میں جب اس طرح کی بات کرنی ہے تو پھر اللہ کی ہدایت تو چھینی جانی ہے. اللہ نے بے ہدایت تو کرنا ہے. یہ ایک بڑا بنیادی مسئلہ ہے جلالی صاحب کے ساتھ کہ وہ نفس مسئلہ کو نہیں سمجھتے اور بات کوئی ہوتی ہے، بات اپنی مرضی سے کرتے ہیں. آپ کہیں گے کہ یہ اتنی بڑی بات جو میں نے کر دی یہ بہتان ہے، الزام ہے. یہ میرے بھائی نہ بہتان ہے نہ الزام ہے. اس پر میں آپ کو اتنے دلائل دے سکتا ہوں. چند ایک مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. وقت کی قلت کے پیش نظر تمام دلائل نہیں دے سکتا. میلاد النبی کتاب دیں، میلاد النبی کی دھوم جلالی صاحب کی ایک کتاب ہے، میلاد النبی کی دھوم. یہ جناب کتاب دیکھیں آپ لوگ. یہ پہلے تو یہ دیکھ لیں کتنی زخیم کتاب ہے، ایک ہاتھ سے اٹھائی بھی نہیں جا رہی. میں نے اس لیے دوسرا ہاتھ لگایا کہ کہیں گر نہ جائے. کتنی زخیم کتاب ہے میلاد النبی پر. باتیں کرنی شیخ الاسلام کے خلاف اور تحقیق اپنی دیکھیں. حضور شیخ الاسلام کی کتاب دیں جی میلاد النبی پہ. یہ شیخ الاسلام کی ایک کتاب میلاد النبی پہ. اور اس طرح کی آپ دیکھیں کہ شیخ الاسلام کی اس طرح کی میلاد النبی پہ اور 20 کتابیں ہیں. یہ چونکہ صرف خاص میلاد النبی کے موضوع پہ ہے اس لیے میں نے اس کو سامنے کر دیا.
یہ کتنے صفحات پر مشتمل ہے جی؟ 1994 صفحات. اور جلالی صاحب جو بات کرتے ہیں شیخ الاسلام کے خلاف، ان کی میلاد نبی پہ 70 صفحے. یہ دیکھ لیں، یہ ان کی علمی سطح ہے. یہ ایک بات، ڈوب مرنے کا مقام. دوسری بات یہ کہ اب یہ جو کتاب جلالی صاحب کی ہے، یہ بتا رہی ہے، اس کا موضوع ہے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دھوم. آپ لوگوں نے جب یہ موضوع سنا اور میں نے جب یہ موضوع دیکھا اور کتاب پڑھنے کے لیے اٹھائی تو میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا جناب جلالی صاحب نے میلاد پاک پہ کتاب لکھی ہے. اس کتاب کا نام یہی بتاتا ہے نا کہ اس کا موضوع کیا ہے. بولے نا میلاد النبی، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا موضوع ہے. لیکن اس کے اندر کیا ہے؟ کوئی شخص اس کو مرضی لے کے پڑھ لے. اس کے اندر کیا ہے؟ جلالی صاحب نے جتنی محفل میلاد اٹینڈ کی ہیں اپنے قصے بتائے ہوئے ہیں. میں جناب بغداد میں گیا، وہاں پہ محفل میلاد تھی، میں نے خطاب کیا. میں جناب کون سا علاقہ ہے؟ متحدہ عرب امارات میں گیا، وہاں پہ محفل میلاد تھا، مجھے دعوت تھی، میں نے خطاب کیا. اور یہ ہے کوئی کس علاقے کے؟ بکی، کس کے؟ بکی شریف. وہاں پہ محفل تھی، مجھے انہوں نے بلایا، 100 لوگ میرے استقبال کے لیے تھے. تو جناب میں نے محفل میلاد کی. واپسی پہ جناب جمع غفیر تھا. یہ کتاب، اس کتاب میں باتیں، اور 5 سے زیادہ اس کتاب میں میلاد پاک پر حدیثیں نہیں ہیں. 5 یا 10 ہوں گی زیادہ سے زیادہ بس. اور اس میلاد، اس کتاب کا اصل موضوع، ٹھیک ہے ہم اختلاف نہیں کرتے، جلالی صاحب نے اگر محفلیں اٹینڈ کی ہیں، خطاب کیے ہوں گے، تو اس کتاب کا نام بدل دینا، اس کتاب کا نام ہی کوئی اور رکھ دیں تو اختلاف ہی ختم ہو جائے. تو یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ایسا یہ اس لیے کرتے ہیں چونکہ یہ خود کلیئر نہیں ہے، ان کی اپنی دماغ کی ایسی صلاحیت نہیں ہے، تدبر، تفکر، تعمق اور تعقل کی وہ طاقت نہیں ہے کہ نفس مسئلہ کو اور بات کو سمجھ سکیں. یہ ان کی اپنی کتابوں کا حال ہے. تو انہوں نے طاہر القادری کے موقف کو کیا سمجھنا ہے؟ دوسری کتاب نہیں، حق 4 یار. اور جلالی صاحب یاد کریں گے، آپ مجبور ہو جائیں گے انشاءاللہ میرے ان لیکچرز کے بعد اپنی کتابوں کے ریویو کرنے پہ. یہ حق 4 یار جلالی صاحب کی کتاب. حق 4 یار جب میں نے موضوع پڑھا تو میرا توجہ، مطلب میرے دل نے کہا کہ اس کا موضوع ہے اس بات خلافت. یہی ہے نا، اس بات خلافت راشدہ. مگر حیرت کی بات آپ کو بتاؤں، یہ کتاب ہے 63 صفحے پر. کتنے صفحے پر؟ 63 پیجز. اور اس میں یہ میں جتنی باتیں بتا رہا ہوں، اللہ گواہ ہے، ابھی بھی بغض کی بنیاد پہ نہیں بتا رہا، ریسرچ اور تحقیق کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں. 63 صفحے، اور ان 63 صفحوں میں 58 صفحے خلفائے راشدین کے فضائل پہ ہیں. کتنے فضائل پہ؟ اب کتاب کا نام کیا ہونا چاہیے تھا؟ فضائل خلفائے راشدین. ہمارا تو کوئی اختلاف نہیں، سیدنا صدیق اکبر سے، فاروق اعظم سے، عثمان غنی، حضرت مولا علی سے. تو نام ہے جی حق 4 یار، اس بات خلافت. اور اس کے اندر کیا ہے؟ 58-50 سے زائد صفحوں پر صرف خلفائے راشدین کی فضائل بیان کیے گئے. یہ کیا طریقہ ہے؟ عجیب بات ہے. عام کوئی 5ویں 6ٹھی کلاس کا اسٹوڈنٹ بھی اگر کوئی مقالہ لکھے تو وہ موضوع کا لحاظ رکھتا ہے. یہاں تک چل رہے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کے فضائل. کتنے صفحات تک جناب؟ 34 صفحات تک. 34ویں صفحے سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل شروع ہو گئے. 44ویں صفحے پہ پھر انہوں نے حضرت امیر معاویہ کو داخل کر دیا. اس میں ان سے خاص محبت رکھتے ہیں یہ بغض علی کی بنیاد پہ. ہمارا بہرحال اس میں کوئی اختلاف نہیں، شامل کریں حضرت معاویہ کو. اس کے بعد انہوں نے جناب 55ویں صفحے تک حضرت عثمان کے فضائل چلے، 55 صفحے تھے حضرت علی کے فضائل شروع ہو گئے، اور یہ کتاب ختم. یہ ہے اس بات خلافت. یہ کیا ہے؟ اس بات خلافت. اور کتاب کے اندر کیا ہے؟ فضائل. سمجھ آئی میری بات کو کہ یہ نفس مسئلہ کو نہیں سمجھتے، یہ ان کا بنیادی فالٹ ہے. اگلی کتاب اصلاح اور اس کا اجر دیں. اصلاح اور اس کا اجر، یہ جلالی صاحب کی کتاب اصلاح اور اس کا اجر. جب میں نے موضوع پڑھا تو مجھے پتا چلا کہ جلالی صاحب نے جناب اصلاح پہ کام کیا ہے. اور اصلاح اور اس کا اجر کتاب کے اندر پتہ کیا ہے؟ اتنی ضخیم کتاب، دیکھیں میں دوسرا آج بھی رکھ لوں گر نہ جائے کہیں. اتنی موٹی موٹی کتابیں ہیں جلالی صاحب کی. یہ ہے جناب ماشاءاللہ 31 صفحے کا رسالہ، بلکہ سوری ضخیم کتاب، 31 صفحات پر مشتمل اتنی بڑی کتاب. ٹھیک ہے. اب یہ جب میں نے کتاب دیکھی تو مجھے لگا کہ یہ کتاب جناب جلالی صاحب نے لکھی ہوگی اصلاح پر. لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ اس کتاب میں جو اکثر مواد ہے وہ پتہ کیا ہے؟
زکوٰۃ پہلے فساد کی تعریف لکھی گئی ہے، ادھر یہ فساد کیا ہوگا، اور اس کے بعد جلالی صاحب نے جناب تبلیغ کے 2 پوائنٹ لیے ہیں. اصلاح کتاب کا موضوع ذہن میں رکھیں، پہلے فساد کی تعریف، پھر تبلیغ، اور آگے جا کے نماز روزہ اور صدقے سے افضل ہے. نماز روزہ حج اور زکوٰۃ کے مسائل ہیں. یہ میں آپ کے سامنے کتاب پیش کر رہا ہوں دلیل کے طور پہ. جلالی صاحب جب یہ آپ سنیں گے میری ویڈیو یوٹیوب پہ اور میری ویب سائٹ پہ تو تکلیف تو ہوگی، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، لیکن اس کو بہتر کریں، اپنے معیار کو بہتر کریں. یہ جناب اصلاح اور اس کا اجر. جادو کی مذمت دیں جناب، اتنی بڑی کتاب لکھی ہے انہوں نے، آپ دے ہی نہیں رہے. جادو کی مذمت جلالی صاحب کی کتاب نہیں. یہ جلالی صاحب کی اتنی ضخیم کتاب جادو کی مذمت کتنے صفحوں پر ہے جی؟ 25 صفحوں پر جلالی صاحب، 26 سوری، نہیں یہ انہوں نے کہنا دیکھو جی صفحے غلط دسے، میں ٹھیک بتا دیتا ہوں. یہ ہے جناب 32 صفحوں پر جلالی صاحب کی اتنی بڑی کتاب جادو کی مذمت. اور الحمدللہ میری اپنی شاگرد شیخ الاسلام کی کتاب جادو قرآن و حدیث کی روشنی میں 450 صفحوں کی تھی. بعض وجوہات کی بنا پر میں نے اس کو 200 صفحات تک ریڈیوس کیا، اور اب وہ 200 صفحات کی چھپ چکی ہے. اس کا مسودہ یہ میرے پاس پڑا ہوا ہے، کتاب انشاءاللہ عید تک آ جائے گی. یہ جلالی صاحب کی کتاب، ٹھیک ہے. اور یہ ہے جادو کی مذمت پہ، اور اس کے اندر پتہ کیا ہے؟ اس کے اندر جلالی صاحب نے جادو حرام ہے، ٹھیک ہے، اس پہ 4 حدیثیں نہیں ہیں، اور حدیثوں کے نیچے ان کے ترجمے لکھ کے 2 جملے ایڈ کر دیے، اے جادو کی مذمت ہوئی پڑی ہے. ربط ملت، اس کے بعد شان ولایت ڈھونڈنے. ربط ملت یہ جلالی صاحب کا ایک اور بہت ضخیم کتاب، اتنی موٹی کتاب. کتنے صفحوں کی ہے جناب؟ 30 صفحوں کی جلالی صاحب کی یہ کتاب. کتنے صفحات پر ہے؟ 30 صفحات پر. ربط ملت اور اہل سنت والجماعت کی ذمہ داریاں. لگتا ہے کہ یہ بڑی اتحاد ملت پہ لکھی ہوئی کتاب ہے، ایسا ہی لگتا ہے نا. ربط ملت، ربط کہتے ہیں ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑنا، ربط ملت. مگر اس میں جلالی صاحب نے حضور السلام کی شان بیان کی ہے، شان رسالت بیان ہوئی ہے. ان کا وہ کلیئر ہی نہیں ہے وہ کرنا کیا چاہتے ہیں. ربط ملت. اور جلالی صاحب کو تو چاہیے یہ کتاب ربط ملت نہ لکھ دے، یہ لکھتے انفطار ملت، ملت کو متنفر کرنا، جو ان کا اصل موضوع ہے نا، جو ان کا اصل کام ہے، جو ان کا اصل مشن ہے کہ لوگوں کو لڑایا جائے، وہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے. صرف عرفان شاہ مشہدی ٹھیک ہے، چونکہ وہ داتا صاحب سما حال میں خطاب کرتے ہوئے 2 لاکھ روپے ایک تقریر کا دیتا ہے، وہ ٹھیک ہے، باقی سارے غلط ہیں. یہ جو ربط ملت، یہ آپ نے دیکھ لیا کہ نفس موضوع پر اشرف جلالی کی کتنی گرپ ہے، ٹھیک ہے. اور یہ چھوٹے چھوٹے رسالے لکھنے والے مقابلہ کرتے ہیں حضور شیخ الاسلام سے. اگلی کتاب دیں جی، شان ولایت. یہ اس سے مزیدار بات، یہ ان کی کتاب ہے جی شان ولایت، اتنی بڑی کتاب 32 صفحات پر، 32 جلدوں پر نہیں، 32 صفحات پر، غلط فہمی نہ ہو آپ کو. یہ حضرت جلالی صاحب کی کتاب. اور کیا لکھا؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر ولایت کے موضوع پر صرف قرآن کی آیتیں ہی اکٹھی کر لوں تو 32 سے زیادہ صفحات بن جائیں گے. اگر صرف قرآن کی آیتیں اکٹھی کر لی جائیں، حدیثیں تو چھوڑے نا، تو جلدوں میں کام چلا جائے گا. قرآن کی آیتیں ولایت کے موضوع پہ اکٹھی کر لی جائیں تو 32 سے زیادہ صفحے بن جائیں گے. یہ جلالی صاحب کی تحقیق ہے. اور بات کس سے کرتے ہیں؟ ان کو شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی. جب بے حیائی کا لبادہ انسان پہ چڑھ جاتا ہے تو پھر بس ختم، فنش، ہر شے گئی. یہ جناب ان کی کتاب. اور مزے کی بات، اس کتاب پوری کے اندر ولی لفظ کی تعریف نہیں ہے. اس اندر ولی لفظ مجھے ثابت کر دے، میں اپنے موقف سے رجوع کر دوں گا. میں منہاج القرآن کو چھوڑ کے جلالی کے پاس چلا جاؤں گا، اس کے اندر ولی کی تعریف ہوئی اگر کچھ بھی نہیں ہے، ولی ولایت کے بارے میں شے ہی نہیں ہے. بات کیا کی ہے؟ 4 آیتیں نہیں ہے جناب، متقیوں والی. یہ پہلی آیت ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور متقی ہوئے. متقی پر بحث ہو رہی ہے. ٹھیک ہے متقی ولی ہوتا ہے، پر ولی بھی تو سمجھاؤ کیا ہے. ضروری نہیں کہ ہر متقی ولی ہو، یہ ضروری ہے کہ ہر ولی متقی ہو، یہ ضروری نہیں کہ ہر متقی ولی ہو. ہر صاحب تقوی کو مقام ولایت نہیں ملتا، مگر ہر مقام ولایت والے صاحب تقوی ضرور ہوتا ہے. اب یہ باتیں جلالی صاحب کو کون سمجھائے؟ یہ شیخ الاسلام کا فیض ہے. جلالی صاحب کے پاس کہاں کا فیض آنا ہے؟ نہ کوئی. جلالی صاحب تو فتنہ پرور سے بندے ہیں، ٹھیک ہے. اختلاف، انتشار، یہ ان کا سارا منصب ہے. اب جناب میں آپ کو بتاؤں، یہ اس کے بعد انہوں نے اگلی کتاب جناب والزمہم کلمۃ التقوی، یہ ایک بات جناب کی تقوی کی نشانیاں بتا رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے اگلی آیت لی، لو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم، یہ آیت لی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یہ آیت لی.
कुन्तु समउल्लज़ी यस्मउ बिही व बसरुल्लज़ी युबसिरु बिही, ये जनाब किताब खत्म हो गई है। इसके अंदर कोई वली की तारीफ नहीं आई। इस किताब का मौजू ये होना चाहिए था मुत्तकीन की सिफात बनता था। क्या मौजू बनता था? और जलाली साहब ने क्या मौजू बनाया? शान विला। क्यों? चूंकि वो नफ्स मसला पे क्लियर नहीं है। इस एक मौजू पर, नफ्स मसला पर जलाली क्लियर नहीं है। मैं 10 घंटे के दलील दे सकता हूं, 10 घंटे के दलाल दे सकता हूं सिर्फ इस मसले पर कि जलाली जब बात करता है तो उसको खुद नहीं पता होता कि वो बात क्या कर रहा है। अगली किताब ने फाश गोई और गानों का अजाब, ये जनाब फाश गोई और गानों का अजाब, इसने जलाली साहब ने ताला अल बद्र अलैना, जो हर किताब में मुत्तफक अलैह हदीस है, सही बुखारी में है, सही मुस्लिम है, ये आगे बात आ रही है, ये किताबें इसलिए पढ़ी हुई हैं, हर किताब में हदीस है। हर शय को नजरअंदाज कर दिया, दफ भी हराम है, ये भी हालांकि बाकी चीजों में इख्तलाफ है, मजामीर में बाजे में इख्तलाफ हो सकता है, कुछ लोगों ने किया है, मगर जमहूर ने नहीं किया, कुछ लोगों ने किया, मगर दफ पर तवातुर के साथ इजमा साबित है। किसी ने आज से शर्क से गरब तक, आज तक 1400 साल में किसी आलिम ने दफ पर जुबान नहीं खोली। दफ जवाज है, दफ का, दफ हर बंदा कहता है, लेकिन क्या है, इन्होंने जनाब इसमें दफ को भी हराम कहा हुआ है। क्यों? वही एक बात, नफ्स मसला पे क्लियर नहीं। अब ये इतनी बात, ये जलाली साहब के जो 41 रिसाले मेरे पास पड़े हैं, एक एक पर बात करूंगा तो बात लंबी हो जाएगी। मेरा मकसद था आपको बात समझाना, आप बात को समझ गए, और ये 7 किताबों की जो मैंने मिसालें दी हैं, इससे ये आप पर बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि मुल्ला जलाली जब कोई बात करता है तो वो क्लियर नहीं होता। इतनी बात आप पर वाज़ेह हो गई, इतने दलाइल के साथ और इन बराहीन के साथ। इसमें मैंने कोई कच्ची बात नहीं की, कोई बरबुनियाद मुखालफत बात नहीं की जो जलाली करता है, कोई बरबुनियाद बुग़्ज़ बात नहीं की। मेरा फर्ज सिर्फ ये है कि लोगों के सामने वो तस्वीर वाज़ेह कर दूं कि जलाली क्या है और शेखुल इस्लाम क्या है। यही मसला, नफ्स मसला को नहीं समझा, यही इख्तलाफ इस मसले में हुआ जो आजकल चल रहा है, सलमान तासीर के कत्ल का, मुमताज कादरी को गाजी जो इन्होंने बना दिया है। ठीक है, उसके जज्बात थे, उसने किया, हमें नहीं है। तो मतलब बात गुस्ताखी रसूल की है ही नहीं, बात मसले की है ही नहीं, बात तो है ही मसले की वकालत की, नफ्स मसला को समझने की कि असल मसला क्या है। इन्होंने बात को मसला बना दिया। हमारा आज भी इजमा है, हमारा आज भी ये मौक़िफ़ है, हुज़ूर शेखुल इस्लाम का मौक़िफ़ है कि गुस्ताख रसूल की सजा मौत है, उसको कत्ल कर देना चाहिए। ये मसला गुस्ताखी रिसालत का है ही नहीं, इसको ठोस के जबरदस्ती गुस्ताखी रिसालत बनाई गई है। जिस तरह हदीस कुस्तुनतुनिया में यजीद को जबरदस्ती ठोस दिया है ना बख्शवाने के लिए, इधर जलाली ने जबरदस्ती ठोस दिया है उसको, है, हालांकि ये बात ही नहीं है गुस्ताखी रिसालत की। कौन बदबख्त हो सकता है जो गुस्ताखी रिसालत पर कंप्रोमाइज करे? हजूर शेखुल इस्लाम की सारी उम्र, जलाली तो कल का मौलवी है ना, ज़ाराबा ये पढ़ पे आज आया है और इसको एक मसला मिल गया है और ये अपने आप को पॉपुलर करने के चक्रों में निकल आया है। हजूर शेखुल इस्लाम की सारी जिंदगी की जिद्दोजहद तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत पर है, और उसकी दलील हजूर शेखुल इस्लाम की वो किताब है। ये जो हनफी बनते हैं, इनकी कौन सी किताब है तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत पे? जलाली की किताब दे दी नामूस रिसालत में, मैं बताऊं उसको जरा, इधर नामूस ये भी दें। तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत पर तारीख में 4 किताबें लिखी गई हैं। इससे कबल आनाफ में तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत पर कोई किताब नहीं है। हजूर शेखुल इस्लाम ने पहली किताब, हनफियों ने इमाम आज़म अबू हनीफा से लेकर शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी और आला हजरत फाजिल बरेलवी तक, आनाफ में कोई इस मौजू पर किताब नहीं, इस मौजू पर आनाफ में कोई किताब नहीं हजूर शेखुल इस्लाम ने लिखी। और इसमें वो आगे आइन की भी बात आ रही है 295 सी, और सारी तफसीलात आएंगी। तो ये देखें, ये किताब, और एक साहब जलाली साहब ने ये किताब लिखी है। इश्क रसूल होता तो ये किताब मोटी होती, इसमें दलाइल होते, इसमें बराहीन होते। बात करते हैं बस, और फजूल बात को फजूल की तवाला देते हैं, इसको इधर नहीं, इसको फजूल की तवाला देते हैं। ये हजूर शेखुल इस्लाम की किताब है, और जलाली ने यह किताब अब छपवाई है। हजूर शेखुल इस्लाम की यह किताब 1985 के दलाइल हैं इस किताब में, जो कानून बनवाया था 295 सी। और फिर बददियानती देखें, एक तो ये बात कि अवाम को गुमराह कर रहे हैं ये ऐसे शान रिसालत का इशू बना के, हालांकि ये शान रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशू ही नहीं है। इशू ये है कि ये देखा जाए कि क्या जो सलमान तासीर के बयानात हैं वो गुस्ताखी रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फाल करते हैं कि नहीं करते। बस अगर करते हैं तो वो काफिर है, नहीं करते हैं तो उसका कत्ल ठीक है, वो वाजिबुल कत्ल, अगर नहीं करते तो फिर उसका कत्ल गलत है। इतनी एक बात है। इन्होंने इसको जनाब ये गुस्ताख रसूल है, इन्होंने सारी उम्र इश्क रिसालत के चर्चे की, अब गुस्ताखी की बात करते हैं। अजीब बात है। उलमा को
علماء کو بھی ساتھ گمراہ کر رہا ہے، عوام کو بھی گمراہ کر رہا ہے، اور اب پاکستانی عوام اللہ معاف کرے بیچارے سادہ ان کی سادہ طبیعتوں کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے، مس یوز کیا جا رہا ہے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ۔ وہ عاشق لوگ ہیں نا، چونکہ سادہ لوگ ہیں، انہوں نے کہا یار رسول پاک کی گستاخی، وہ سڑکوں پہ نکل آئے، انہیں پتہ ہی نہیں علمی حیثیت۔ یہ جلالی کی چال ہے، یہ اس کا بغض ہے، اناد ہے شیخ الاسلام سے، اسے موقع ملا اس نے جناب اس بات کو عام کر دیا، حالانکہ یہ علماء کا مسئلہ ہے، وہ ڈسکس کریں کہ یہ آتا ہے یا نہیں آتا۔ اس مسئلے کو عوام میں لانے کی کیا ضرورت ہے؟ عوام میں لانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ایک پہلو۔ اس بےمانی کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ سلمان تاثیر کے ابھی یہ جتنے اس نے جلسے کیے ہیں، مون مارکیٹ کون سی جگہ تھی؟ گلشن راوی مون مارکیٹ اور کئی جگہوں پہ جو اس کے جلسے ہوئے ہیں، اس میں اس نے یہ کیا کہا؟ اس میں جناب اس نے سلمان تاثیر کے بیانات چلائے۔ ہمارا سلمان تاثیر سے کوئی رشتہ نہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، مسئلہ ہے دفاع موقف شیخ الاسلام کا بس۔ دوسری جو اس نے بددیانتی کی میں بتا رہا تھا کہ جلسے جہاں پہ کر رہا ہے، یہ وہاں پہ سلمان تاثیر کے بیان چلاتا ہے، اس نے وہ جو کالا قانون کہا اور وہ بیان چلاتا ہے۔ اب بددیانتی کی حد دیکھیں، منہ پر داڑیاں اور جھوٹ اور بددیانتی کی انتہا۔ یہی وجہ ہے کہ آج لوگوں کا داڑھی پر سے اعتقاد اٹھ گیا ہے، اور بے ایمان ہونے کے لیے فقط داڑھی رکھی ہوئی ہونے کو کافی سمجھتے ہیں لوگ، یار اس سے جھوٹ بولنا، داڑھی رکھی ہوئی ہے اس نے۔ اس جیسے لوگوں نے داڑھی کے تقدس کو پامال کروا دیا ہے، ڈھکے ہوئے سر علماء کے تقدس کو پامال کروا دیا، اہل علم طبقے کے تقدس کو پامال کروا دیا ہے۔ جلالی جیسے فتنہ پرور لوگوں نے، عرفان شاہ مشتی جیسے دین فروشوں نے، حنیف قریشی کل تک مدرسے میں داربا پڑھتا تھا اور آج آ کے یہ بات کرتا ہے۔ ہم سب کو جانتے ہیں، آ گئی نا سمجھ، ہم سب کو جانتے ہیں کون کتنا پانی میں ہے، کس کی علمی سطح کیا ہے۔ شیخ الاسلام کو چھوڑو، تم شیخ الاسلام کے ایک شاگرد پہ پورے نہیں اتر سکتے، اندازہ ہو گیا ہوگا۔ تو کیا کرتے ہیں کہ سلمان تاثیر کے بیان چلاتے ہیں جو اس نے کہے، اور پھر جو اس کے 3 بیان ایسے یوٹیوب پہ پڑے ہیں جس میں اس سے پوچھا گیا کہ اس سے تو گستاخی رسالت ہو رہی ہے جو آپ کہتے ہیں، تو اس نے کہا معاذ اللہ، یہ اس کے لفظ ہیں، معاذ اللہ، کون ایسا سوچ سکتا ہے گستاخی رسالت کا۔ دوسری دفعہ اس سے پوچھا گیا گستاخی رسالت سے متعلق، اس نے کہا جو گستاخی رسالت سے متعلق بات کرے گا اس کا تو دماغ خراب ہے، کون ہے جو رسول پاک کی گستاخی کرے، وہ تو پاگل ہوگا جو رسول اللہ کی گستاخی کرے گا۔ تیسری دفعہ اس نے کہا میری نیت ہی نہیں ہے گستاخی کی۔ جب ایک بندہ خود سے اپنی برات کر رہا ہے اس گستاخی کے، بھائی اس کا موقف تو سمجھو وہ کیا رہا ہے۔ عجیب و غریب بات ہے۔ مظفر شاہ صاحب کو دیکھیں، کیوں ٹی وی پر اس کو بٹھانے والے شیخ الاسلام، اور آج وہ بات کرتا ہے کہ یہ اچھل کے تقریریں کرتے ہیں اور اتر کے بول جاتے ہیں۔ یہ ہماری گفتگو کا دوسرا حصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، جس میں نے یہ بتا دیا کہ اشرف جلالی اور اس کی جتنی کمپنی ہے، یہ جو بات کرتے ہیں یہ محض بربنیاد حسد ہوتی ہے اس کے اندر، اور بربنیاد حسد اور نفس مسئلہ کو نہ سمجھنے کی بنیاد پہ ہوتی ہے، چونکہ ان میں اتنی ابیلٹی نہیں ہے، ان میں اتنی کوالٹی نہیں ہے کہ ان مسئلے کو سمجھ جائیں، مسئلے کو نہیں سمجھتے لہذا اس طرح کے افتراق پھیلاتے ہیں۔ یہ دوسری بات کا اختتام۔ آج کی گفتگو کا تیسرا حصہ، اہم نقطہ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ایک ہے کمپیریٹو سٹیٹمنٹ، مطلب کہ کمپیئر کرنا چاہتا ہوں کہ دین کے لیے، اسلام کے لیے، اہل سنت کے لیے، علماء کے لیے، مسلمانوں کے لیے، عوام و خواص ہر ایک کے لیے، اور عوام و خواص کے بھی جمیع طبقات کے لیے شیخ الاسلام نے کیا خدمات انجام دی اور اشرف جلالی نے کیا خدمات انجام دی۔ اور یہ کرتے ہوئے میرے ایک سوال پیدا ہوا، اور مجھے کسی دوست نے بھی کہا کہ کمپیریٹو سٹیٹمنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم دو چیزوں کو پیرالل ایک دوسرے کے آمنے سامنے رکھتے ہیں، پھر اس پر اس کے ڈرا بیکس کا، اس کے میرٹس، اس کے ڈی میرٹس یہ ڈسکس کیے جاتے ہیں۔ تو ایک پلڑے میں حضور شیخ الاسلام کی خدمات کو اور ایک پلڑے میں جلالی کی خدمات کو، یہ انصاف نہیں ہے۔ تو اس سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں کوئی اس میں اس طرح کا پہلو ہے، بلکہ یہاں مجھے فارسی کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ چنسبت پاک رابع عالم خاک، چنسبت پاک رابع عالم خاک، کہ ایک ایسے شخص کی جو عالم پاک میں رہتا ہے اس کی کیا نسبت ہو سکتی ہے ایک خاک کی عام بندے سے، زمین پر چلنے والے سے۔ مگر چونکہ عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے، عوام کو بھٹکایا جا رہا ہے، اور سادہ لوگوں کو مس یوز کیا جا رہا ہے، ان کو استعمال کیا جا رہا ہے، اس لیے
ان عوام کے سامنے، ان سادہ لوگوں کے سامنے جو بیچارے مس یوز ہو رہے ہیں، میں ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ وضاحتیں کر دوں تاکہ ان پر بھی کلیئر ہو۔ اہل سنت کا نام لیتے نہیں تھکتے کہ اہل سنت کے لیے خدمات کس کی ہیں، عقیدہ اہل سنت کا نام لیتے نہیں تھکتے، عقیدہ اہل سنت کے تحفظ کے لیے خدمات کس کی ہیں، صحابہ اکرام کا نام لیتے نہیں تھکتے، تحفظ دفاع صحابہ اکرام کے لیے خدمات کس کی ہیں، شان رسالت مآب اور ختم نبوت کا نام لیتے نہیں تھکتے تو ختم نبوت کے لیے خدمات کس کی ہیں، اہل بیت کا نام لیتے نہیں تھکتے، محرم میں جلسوں میں جاتے ہیں، اہل بیت کی دفاع کے لیے خدمات کس کی ہیں۔ یہ ساری باتیں، اس سے یہ اصل میں ایک کمپیریزن ہے علمی قد و قامت کا۔ کس کا کمپیریزن ہے؟ علمی قد و قامت، پتہ لگے کہ کس کی علمی قد و قامت کتنی ہے، اور اس کے بعد جا کے آپ کے سامنے انصاف آئے گا۔ علمی قد و قامت کے بعد یہ تو ایک پہلے تھا میں غیر جانبدار بندہ ہوں، عقیدت بھی ہے، اعتقاد بھی ہے، لیکن اس کے باوجود میں نے جلالی کی کتابیں منگوائیں، غیر جانبدار ایک صاف ذہن کے ساتھ اس کا مطالعہ کیا، اور حضور شیخ الاسلام کی کتابیں تو شروع سے میرے مطالعہ میں دیکھتا رہتا ہوں، اکثر اس سے ساری عمر ہمیشہ کے لیے استفادہ کیا اور کرتا رہوں گا۔ تو اس کے بعد جو ایک میری اپنی ذاتی رائے قائم ہوئی، ایمانداری کے ساتھ میں آپ کو پہلے وہ بتا کے پھر بات کو آگے چلاتا ہوں کہ جو میری ایک ذاتی رائے قائم ہوئی، جلالی صاحب کی کتابیں ایک طرف رکھی، ایک طرف میں نے حضور شیخ الاسلام کی ایک کتاب رکھی، تو جتنا ایمانداری کے ساتھ بتاؤں کہ جتنا جلالی کی ان 31 رسالوں میں جتنا کچھ حضور شیخ الاسلام کی ایک کتاب میں موجود ہے، ایمانداری سے بتا رہا ہوں کہ اتنا کچھ اس کے 31 کتابوں میں 31 رسالوں میں موجود نہیں۔ اور علمی قد و قامت کا یہ حال کہ جلالی اگر زمین پہ کھڑا ہو کر آسمان کو دیکھے تو اسے نیلگوں فلک، نیلا آسمان تو نظر آئے گا لیکن شیخ الاسلام نظر نہیں آئے گا۔ شیخ الاسلام کا علمی قد اتنا اونچا ہے، اللہ نے دیا ہے، علمی قد اتنا اونچا ہے۔ کتب کی تعداد سے بات شروع کرتے ہیں۔ کتب کی تعداد جلالی صاحب کہ یہ 41 رسالے 50 کے قریب ہیں، ٹوٹل 41 اس وقت اویلیبل تھے، یہ میرے پاس ہیں 41 رسالے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 41 رسالے کتنے ضخیم ہیں کہ 41 کی 41 کتابیں میرے ایک ہاتھ میں آ سکتی ہیں۔ یہ لیں جناب 41 کتابیں جلالی صاحب کی، اور جن میں سے کسی کی ضخامت 50 صفحات سے زیادہ نہیں، بعض 60 تک بھی ہیں، میں اجماعی طور پر جنرل بات کر رہا ہوں، 50 سے زیادہ نہیں۔ اور حضور شیخ الاسلام کی کتب، آپ کی کتابوں کی جو مطبوعہ ہیں، چھپ چکی ہیں، ان کی تعداد 500۔ کتنی؟ 500۔ اور جلالی کی 41 کتابیں ایک طرف، حضور شیخ الاسلام کی ایک کتاب اپنے قد میں اتنی اونچی ہے کہ جلالی کی 41 اس کے سامنے نہیں رکھتی۔ رکھیں لا کے وہ تفسیر رکھیں ذرا ایک دفعہ، عوام کی آنکھیں کھل جائیں، یہ عوام کو بھٹکاتے ہیں۔ یہ ایک کتاب سیرت رسول میں نے رکھی ہے، سیرت رسول، اور اس کے مقابلے میں اگر جلالی کی سیرت رسول رکھوں، مجھے شرم آ رہی ہے رکھتے ہوئے لیکن میں رکھ دیتا ہوں، مجبوری ہے۔ دیں جناب وہ میلاد نبی کی دھوم ہے، اس کے اندر ہے میلاد نبی کی دھوم، کدھر گئی ہے؟ شان رسالت، یہ جناب نظر بھی نہیں آ رہی۔ آپ کا قد و قامت اتنا ہو اور بات آپ ایسوں کو کریں، یہ مناسب روش نہیں ہے، یہ اہل ایمان کی روش نہیں ہے، اٹھا لیں اس کو۔ وہ تو تھی شیخ الاسلام کی کتابیں، یہ شیخ الاسلام کے ایک شاگرد کی کتابیں، میری کتابیں اور میرے مصفدے ہیں، اور یہ جلالی کی کل کتابیں ہیں، اور یہ وہ کتابیں ہیں جو ابھی میرے پاس لائبریری میں موجود ہیں۔ 50 کے قریب کام ہو چکا ہے، اور یہ ابھی 24 یا 25 کے مصفدے پڑے ہیں، کچھ رسالے پڑے ہیں جو چھپ چکے ہیں۔ تو جلالی صاحب آپ کی قد و قامت تو یہ ہے، اور ایسے حضور شیخ الاسلام کے طلبا، یہ صرف میری فضیلت نہیں ہے، ایسے کئی ہوں گے شرق سے غرب تک، کئی جانتے ہیں لوگ، کئیوں کو نہیں جانتے۔ تو یہ علمی قد و قامت جلالی کی ہمارے نزدیک، اور بات کرتا ہے حضور شیخ الاسلام کے مطابق۔ اس کے بعد خطابات، موضوعات، خطابات آ جاتا ہے، کس کس موضوع پہ کس نے کتنی، ادھر رکھتے ہیں یہ جلالی کی رکھ، کتنی کتابیں، کتنے جناب ہیں مار کے انجام دیے۔ حضور شیخ الاسلام کے 6000 فہرست والی کتاب، 6000 خطابات، اور ان خطابات اور کتب کی جلالی کی ساری کتابیں ایک طرف، ان کا اصل مواد، اور حضور شیخ الاسلام کی کتابوں کا صرف یہ فہرست ایک طرف۔ یہ لیں جناب، یہ 6000 اس میں آن ریکارڈ کتابیں موجود ہیں، 6000 خطابات موجود ہیں، 500 سے زائد کتابوں کی فہرست موجود ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وہ بات آ رہی ہے آگے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں
تو ایسا کمپیریزن نہیں بنتا. دیکھا یہ جاتا ہے کہ آن گراؤنڈ بندے کا کام کتنا ہے, اس کی محنت کتنی ہے, اس کی سٹرگل کتنی ہے. یہ نہیں کہ وہ سٹیج پہ چڑھ کے اچھلتا کتنا ہے, یہ سٹیج پہ چڑھ کے گالیاں کتنی نکالتا ہے. یہ اہل علم کی روش نہیں ہے. جس روش پہ جلالی اپنے آپ کو تلوا کے باری کرنا چاہتا ہے, اس کو ڈرنا چاہیے اللہ کے عذاب سے, کہ یہ نہ ہو کہ جو کچھ تھوڑا بہت پاؤں چھٹاک وزن ہے اس سے بھی نہ جاتا ہو. اور جلالی صاحب کے خطابات, یہ شیخ الاسلام کے 6000 خطابات, اور جلالی صاحب کے خطابات 332. نورانیت مصطفیٰ کتاب نکالیں ان کی ذرا. آپ کہہ سکتے ہیں نا میں خود کہہ رہا ہوں, میں خود نہیں کہہ رہا, میں خود سے کوئی بات نہیں کرتا, شیخ الاسلام کا شاگرد ہوں اور بغیر دلیل کے بات نہیں کرتا. ادھر دکھائیں جلالی صاحب کی کتاب نورانیت مصطفیٰ, یہ اشرف جلالی کی, ادارہ صراط مستقیم نے چھاپی ہے, میں نے نہیں چھاپی. اس میں ریکارڈ پہ ہے ان کے اب تک 232 لیکچر ہوئے ہیں, یہ میں نے دائرہ لگایا ہوا ہے. 332 خطاب ہو چکے ہیں. کہاں 332 خطاب اور کہاں 6000 خطاب. آپ کو تو ابھی 50 سال چاہیے, پتہ نہیں آپ کی اتنی عمر بھی ہے کہ نہیں, آپ وہاں پہنچیں گے کہ نہیں. بات آپ بڑی کرتے ہیں. اس کے بعد چلیں اگلا جو میں نے ایک تقسیم کار کی ہے کہ جس کے خطابات کس نوعیت پہ ہیں, اس کے موضوعات کیا ہیں. مزہ آ رہا ہے نا آپ کو؟ اس کے موضوعات کیا ہیں. حضور شیخ الاسلام کے 70% موضوعات جو ہیں خطابات ہیں وہ عشق رسول پہ ہیں, حضور اسلام کی رسالت پر ہیں. 70% خطابات تقسیم کر لیں, اس میں کوئی 1-2% کا ایرر ہو سکتا ہے, اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. 70% خطابات تحفظ ناموس رسالت, حضور اسلام کی شان پر, آپ کی شخصیت مبارکہ کی مختلف جہتوں پر خطابات ہیں. 10% خطاب سائنسی موضوعات پر ہیں. 10% خطاب سیاسی, سماجی اور عمرانی موضوعات پر ہیں. اور 10% خطابات صحابہ کرام, اہل بیت اور شخصیات پر ہیں, اولیاء اور بزرگوں. یہ 100%. آ جائیں دوسری طرف. جلالی صاحب کے 70% خطابات 332 میں سے 70% خطابات فتنہ پرور موضوعات پر ہیں. وہ کافر ہے, وہ کافر ہے, اس نے یہ کیوں نہیں کہا, یہ بریلویت ہے, یہ سنیت ہے, شیخ الاسلام کی داڑھی چھوٹی ہے, یہ موضوعات ہیں بس. فلانا کافر ہے, فلانا رافضی ہے, فلانا دیوبندی کافر ہے, شیعہ کافر ہے. وہ کفر سے نیچے تو یہ رکتا ہی نہیں ہے نا. 70% موضوعات فتنہ پرور, کبھی کسی کے خلاف کبھی کسی کے خلاف. اور پھر 70% کے بعد یہ اجمالی تھا. 20% صرف شیخ الاسلام کے خلاف. بغض ہے, حد ہوتی ہے نا. اختلاف ہوتا ہے بندے کو ایک آدھ بات میں, اختلاف وہ بیان کرتا ہے, علمی اختلاف, ختم بات. اور 10% متفرق دینی موضوعات پر. آگے چلیں, چوتھا پوائنٹ دین, یہ کمپیریٹو سٹیٹمنٹ کا چوتھا پوائنٹ. پہلا پوائنٹ تھا علمی قد و قامت, میں نے کتابیں بتائیں. دوسرا پوائنٹ تھا خطابات, میں نے بتایا کس کے کیا ہیں. تیسرا پوائنٹ تھا خطابات کی نوعیت واضح کی. چوتھا پوائنٹ دین اور مسلک کے لیے کس نے کتنا کام کیا, کتنے ادارے بنائے, کتنا نیٹ ورک قائم کیا, کیا کچھ کیا. جلالی صاحب تو پھنس گئے ہیں آج, پھنس گئے ہیں. کیا کچھ کیا. حضور شیخ الاسلام کی تحریک منہاج القرآن 90 سے زائد ممالک میں کام کر رہی ہے, عشق رسول کا پیغام دے رہی ہے. 90 سے زائد, دنیا کے 90 سے زائد ممالک. پاکستان کی یونین کونسل سطح تک 340 تنظیمیں, ہر یونین کونسل میں ہماری تنظیم, ہر تنظیم کے تحت ماہانہ بنیادوں پر درس عرفان القرآن ہو رہا ہے, ماہانہ بنیادوں پر او دین سیکھیں کورس ہو رہا ہے, ماہانہ بنیادوں پر عرفان القرآن کورس ہو رہا ہے, ماہانہ بنیادوں پر حلقہ درود ہو رہا ہے. یہ اتنی خدمات پورے پاکستان کے اندر میں نے بتائی, اور پھر پوری دنیا میں. اور جلالی صاحب کا ایک مدرسہ, کتنے, ایک جامعہ, اس میں 150 سٹوڈنٹ, اور ان کو شدت پسند بنایا جا رہا ہے. ان کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ آپ جس نے داڑھی چھوٹی دیکھنی ہے آپ نے اس کو کافر کہنا ہے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے اگر کسی کو شیعہ کے ساتھ سلام لیتے ہوئے دیکھ لیا تو آپ نے اس کو کافر کہنا ہے. اس کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ آپ نے کسی دیوبندی کے ساتھ کسی کو گاڑی میں یا موٹر سائیکل میں بیٹھے ہوئے دیکھ لیا, اس کو کافر کہنا ہے اور جہنم میں بھیجنا ہے. یہ سکھایا جا رہا ہے, شدت پسند بنایا جا رہا ہے, علماء کی تکفیر کا قائل بنایا جا رہا ہے. یہ خدمات دے رہے ہیں جلالی صاحب انجام, ماشاءاللہ. علمی خدمات, 637 سکول پاکستان میں, منہاج ماڈل سکولز, منہاج پبلک سکولز, منہاج ماڈل ہائی سکولز, منہاج سیکنڈری سکولز کے نام سے 637 اس وقت موجود ہیں آن ریکارڈ. کوئی چیک کرنا چاہے تو آ کے کر سکتا ہے, میں ذمہ دار ہوں. 637 سکول, 4 کالجز, ایک چارٹرڈ یونیورسٹی,
جلالی تو جس میں پڑھا ہے وہ بھی چارٹرڈ نہیں ہے. اور شیخ الاسلام کی یونیورسٹی چارٹرڈ ہونا یونیورسٹی کا آسان کام نہیں ہوتا. بڑے اس کے لیے مطلب ضروریات ہوتی ہیں, شرائط ہوتی ہیں جو پوری کرنی ہوتی ہیں. اور ہماری ایک چارٹرڈ یونیورسٹی, اس کے 3 کیمپس, اتنے اتنے بڑے کیمپس ہیں کہ جس کا ہمارا ہاسٹل جس میں طلبہ رہتے ہیں جلالی کی پوری جامعہ سے بڑا ہے. ہاں, جتنے اس کے سر پر بال ہیں اس سے زیادہ ہمارے ادارے ہیں, سمجھے؟ جتنے اس کے ادارے میں اینٹیں لگی ہوئی ہیں اس سے زیادہ طاہر القادری کے ادارے ہیں. اور بات یہ کرتا ہے جناب میں خادم ہوں اہل سنت کا, اور شیخ الاسلام بھٹکار ہے, ہم شیخ الاسلام کو نہیں مانتے. نہ مانے, آپ کے نہ مانے سے کیا ہو جائے گا؟ کافر کہتے ہیں ہم اللہ کو نہیں مانتے تو کیا ہو گیا ہے؟ وہ تو پتہ لگ رہ جائے گا نا ان کو. یہ تو آپ کا اعتقاد ہے نا, پتہ لگ جائے گا تو آپ کو بھی پتہ لگ جائے گا. 50 کے قریب جامعات, جامعہ منہاج القرآن کے نام سے چاما میں ہے, سرگودا میں ہے, سیالکوٹ میں ہے, اور جگہوں پہ ہے. 50 کے قریب, جہاں پر ہزاروں سٹوڈنٹ زیر تعلیم ہیں, سینکڑوں طلبہ زیر تعلیم. اور جلالی صاحب کے اس کے مقابلے میں وہی ایک جامعہ جو میں پہلے بتا چکا ہوں, 150 سٹوڈنٹ, اور ان کی شدت پسند بنایا جا رہا ہے. ان کو اس بات پہ ان کو فکر کی فے بھی نہیں آتی. قرآن کی فکر سے نابلد قوم, میں کئی شاگردوں کو جانتا ہوں فکر سے نابلد, اور بات کیا کرتے ہیں مجھ سے, آپ یار داڑھی بڑی کریں, ٹھیک ہے داڑھی بڑی کریں, اچھی بات ہے. اگر کوئی نہیں کرتا تو اس بادلے میں آپ بات کر لیں. آپ یار یہ کر لیں, آپ یہ سب کچھ کرتے ہیں. یہ ساری کچھ تو سکھائی جا رہی ہے, مگر وقت کی ضرورت کو نہیں سمجھتے کہ قرآن کی فکر کو کوئی دینے والا ہو. یہ ان کا یہ جو ہے نا, یہ اسلام کے خلاف ایک سازش ہے. سازش یہ ہے کہ ایک ایسا وضع قطع بنا کے پیش کرو, یہ بکے ہوئے لوگ ہیں, یہ یورپ کے خریدے ہوئے لوگ ہیں. اسلام کی ایسی وضع قطع بنا کے پیش کرو کہ اگر کسی نوجوان کو دعوت دینی ہو نا, یار اسلام کے دائرے, مسلمان تو ہو تم, نیک ہو جاؤ, نمازی ہو جاؤ, اللہ کے بندے بن جاؤ, تو وہ کہ یار اگر مجھے یہ وضع قطع بنانی پڑتی ہے میں انجے ہی ٹھیک ہے, میں نہیں اللہ کا بندہ بنتا. اسی طرح ایک اور ہمارے بھائی ہیں, ہاں, پورے سینے پہ اسٹیکر. تو اچھی بات ہے, اخلاص اچھی بات ہے, مگر وقت کی ضروریات کو مد نظر رکھنا ضروری ہے. آپ کی ایسی پوزیشن ہو کہ جب آپ کسی یونیورسٹی میں جائیں تو طلبہ آپ کی بات سننے کے لیے آ جائیں, آپ کسی کالج میں جائیں تو اسٹوڈنٹ آپ کی بات سننے کے لیے آ جائیں. یہ نہ کہیں کہ یار ہے کون آ گیا ہے. اگلا پوائنٹ, پانچواں پوائنٹ, قانون رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں خدمات. یہ جو ایشو بنایا ہوا ہے گستاخی رسالت ہے, میں جناب یہ کر دوں گا اور میں وہ کر دوں گا. اگر اتنے جوگا ہوتا تو جب یہ بن رہا تھا قانون 1985 میں, تو کہاں تھا, کدھر گھسا ہوا تھا؟ 1985 میں جب قانون رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بن رہا تھا, حضور شیخ الاسلام نے 18 گھنٹے دلیلیں دی, 18 گھنٹے کے دلائل. اگلے دن چھٹی, 6 اور 6 12 گھنٹے ہو چکے تھے, اگلے دن چھٹی تھی, اور یہ بات آن ریکارڈ ہے, ہر کوئی جانتا ہے, ریکارڈ پر ہے یہ بات. چھٹی تھی عدالت میں, اور آپ کا اگلے دن وزٹ تھا, آپ نے پاکستان سے باہر جانا تھا سوموار کو. اس دن جو بھی دن تھا, اگر جمعہ تھا تو ہفتے کو باہر جانا تھا. باہر جب جانا تھا تو کیا ہوا, آپ نے کہا کہ میرا وزٹ ہے, اور ججوں نے ریکویسٹ کی کہ اس سے پہلے ہم 100 کے قریب علماء کی سماعت کر چکے ہیں, ان میں سے کوئی اس موضوع پہ بات ہی نہیں کرتا. یہ آ کے فضیلت کی حدیثیں سناتے ہیں رسول پاک کی. وہ فضیلت کی بات تھوڑی ہو رہی ہے, وہ تو بات اس نفس مسئلہ کو نہیں سمجھے, وہ بات یہ ہو رہی ہے کہ آ کے یہ بتایا جائے کہ جو رسول پاک کی گستاخی کرے گا وہ واجب القتل ہے, اس کو قتل کیا جائے گا, اور اس کو بطور حد قانون پاکستان میں جاری کیا جائے. یہ بات ہے. وہ آ کے بتاتے ہیں جی جبرائیل امین وہی لے کر آتے تھے, حضور اسلام معراج پہ گئے. یہ ساری فضیلتیں ہیں, لیکن اس کا اس کے ساتھ کیا تعلق؟ تو پھر عدالت نے کیا کیا, پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسے ہوا کہ وہیں پہ عدالت, دونوں ججوں نے, وفاقی شرعی عدالت کے دونوں تینوں جتنا بھی بینچ تھا, انہوں نے وہیں پہ فیصلہ کیا, اور انہوں نے وہیں پہ اعلان کیا کہ کل عدالت کھلے گی. اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار عدالت چھٹی کے دن کھلی. اگلے دن سماعت ہوئی, 18 گھنٹے, 6 گھنٹے پھر دلائل, 18 گھنٹے کے دلائل ہوئے, اور 295 گستاخی رسالت کا جو قانون ہے 295 وہ وجود میں آیا. جلالی صاحب کدھر تھے اس وقت؟ عرفان شاہ مشدی کدھر تھا؟ بڑا عاشق رسول بنتا ہے. حنیف قریشی تو شاید یہ نہیں پیدا تو ہو چکا ہوگا, قیدے پڑھ رہا ہوگا.
اور یہ باقی لوگ کدھر تھے؟ یہ سارے اسلام کے نام لیوا. وہاں پر کسی میں جرت نہیں تھی کہ آگے پڑھے لکھے لوگوں کے آگے دلائل دے سکے. کسی میں اندر دلائل کی ایسی ترتیب نہیں ہے، فہم نہیں ہے، ادراک نہیں ہے. بس بات کرتے فلانا کافر ہے جی، داڑھی ایسی کرو جی، یہ ایسے کرو، یہ ایسے کرو. یہ طریقہ کار ہے ان مولویوں کا. اور جلالی صاحب کی میں نے یوٹیوب پہ بیان سنا ہے پرسوں. یہ بات یہاں پہ ختم ہو رہی تھی لیکن پھر آگے ذہن میں پھنس گئے. جلالی صاحب نے غازی علم دین شہید، اس کے مزار، اس کا عرس ابھی گزرا ہے، ان کا عرس، ان کے عرس پر یہ انہوں نے خطاب کیا. اور اس خطاب میں پتہ کیا کہتی ہیں؟ ان کے خطاب میں کہتے ہیں کہ سن لو، 295 ایمانی قانون ہے، 295 وجدانی، یہ یوٹیوب پہ موجود ہے، نہ ہوئی تو میں ذمہ دار ہوں. 295 وجدانی قانون ہے، 295 ایمانی قانون ہے. جلالی صاحب 295 تو آپ کو اتنا پیارا ہے، جس نے 295 بنوایا اس سے آپ کیوں مخالفت کرتے ہیں؟ یہ دو رنگی ہے نا مولویوں کی. دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا. حضور شیخ الاسلام کا یہ شعر ہے، آپ اکثر فرماتے ہیں. تو جلالی صاحب نے کیا کیا جناب؟ یہ ایمانی قانون ہے، یہ وجدانی قانون ہے. ایمانی قانون ہے تو آپ ایمانی قانون بناتے، کیوں نہیں بنوایا؟ یہ وجدانی قانون ہے تو آپ وجدانی قانون بنواتے، کیوں نہیں بنوایا؟ اس لیے نہیں بنوایا کہ آپ کی علمی سطح ہی وہ نہیں تھی کہ آپ اس قانون پر بطور کانسٹیٹیوشن اسٹیبلش کرنے کے لیے دلائل دے سکتے. آپ کی علمی سطح ہی وہ نہیں تھی. وہاں پر دلائل کی نہج اور چاہیے تھی، وہاں پر دلائل کا انداز اور چاہیے تھا، وہاں کی ضروریات اور تھیں، وہاں کی ریکوائرمنٹس اور تھیں. جلالی کیا جانے کیا تیل اور کیا تیل کی دار. تو یہ جناب ایمانی اور وجدانی قانون اگر ہے تو جس نے یہ ایمانی اور وجدانی قانون بنایا ہے اس کا بھی کچھ لحاظ رکھیں. اگلی بات، قانون رجم پہ آ جائیں. 6 گھنٹے کے دلائل کے بعد، چونکہ آئے رجم منسوخ ہو چکی ہے قرآن پاک سے، تو کچھ لوگوں نے یہ کیس کر دیا کہ اس کو منسوخ کیا جائے، حکم کو بطور حد رجم کو شریعت سے اور پاکستان کے قانون سے ختم کیا جائے. 1982 کی یہ بات ہے. تو جلالی صاحب نے جناب، اور جلالی کہہ رہا ہوں، ختم کیا جائے. تو مولویوں نے بڑے دلائل دیے، کئی علماء نے دلائل دیے، اور کسی عالم کے دلائل اس پائے کے نہ تھے کہ وہ رجم کو بطور حد باقی رکھنے کے لیے کافی ہوتے، کسی کے اس لیول کے نہ تھے. بالآخر حضور شیخ الاسلام سے رابطہ کیا گیا، آپ آئے، ایک دن میں 6 گھنٹے کے دلائل دیے، اور اسی 6 گھنٹے کے دلائل میں انہوں نے ایک رجم کو بطور حد قانون نافذ کر دیا. رجم کو اس وقت جلالی کہاں تھا؟ اس وقت یہ عرفان مشتی کہاں تھا؟ اس وقت یہ سارے مولوی کہاں تھے؟ یہ اس وقت زمین پر آتے ہیں، کیڑے مکوڑے، موسم ہوتا ہے نا کیڑے مکوڑوں کو نکلنے کا، سردیوں میں چھپ جاتے ہیں، گرمیوں میں باہر آتے ہیں. ان کو سیزن چاہیے. جب ان کو کوئی ایسا موضوع مل جاتا ہے حضور شیخ الاسلام کے خلاف، تو یہ بڑے وجدان کے ساتھ، بڑے نعروں کے ساتھ، جلسوں کے ساتھ سٹیجوں پہ آتے ہیں، بکواس کرتے ہیں. اور جب کوئی علمی مسئلہ ہوتا ہے، جہاں پر تحقیق چاہیے، جہاں پر ریسرچ چاہیے، جہاں پر محنت چاہیے، ریسرچ ورک چاہیے، ساری رات کی محنت چاہیے، کمر دوڑی ہو جاتی ہے ساری رات پڑھ کے، وہاں پر یہ چھٹی ان سب کی. ان کا میدان ہی نہیں ہے تحقیق اور ریسرچ، ان کا میدان ہے صرف فتنہ پروری. لوگوں کو بھٹکاؤ، فتنے کرو، بس. اور قانون رجم بن گیا. اب جلالی صاحب بڑے خوش.